موجود ہے، لیکن ایسا موجود جو تم سب موجود ہو، تم آدم تھے، آدم سے وجود میں آئے، اس لیے علت کی ضرورت ہے۔ خدا موجود ہے لیکن آدم سے وجود میں نہیں آیا، وہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے، نہیں ہے۔ اسی طرح آپ اور خدا غیر کل شیء لیکن لا بالمزاحلہ، آپ سے خدا جدا نہیں ہے۔ انسان میں کتنی طاقت آ جاتی ہے جب اسے پتا ہو کہ میں جہاں جا رہا ہوں، دشمن جتنا بھی قوی کیوں نہ ہو، میری پشت پر میرا خدا ہے، اور میں کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو جاؤں، پس کیوں نہ ہو جاؤں، خدا مجھ سے جدا نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں علی والا ہوں، میں ایک یا علی کہتا ہوں، خدا میرے پشت کا بات نہیں کرتا، اس لیے خدا نہیں ہے۔ بھئی آپ جو جس خدا کا انکار کر رہے ہیں، اس خدا کا ہم بھی انکار کرتے ہیں، اس خدا کا علی بھی انکار کرتا ہے، ہم اسے خدا مانتے ہی نہیں ہیں جسے وقت چاہیے ہو۔ وہ ایک ارادہ کرے گا، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ تجھے مشکلات سے کیا، خدا نے تجھے تیری مشکلات کے لیے مشکل کشا دے رکھا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں آج تک نقل کر کے بھی اپنا رب ایسا نہیں بنا سکا، کوئی دیکھ کر بھی نہیں بنا سکا، اس لیے کہ جو بھی کرے اگر علی کو امام نہ مانے توحید تک پہنچ سکتا ہی نہیں ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے علی کو ہر مقام پر علی کل حال تم پر فضیلت نہیں دی ہے، بلکہ اللہ نے علی کو ایسا بنایا ہے کہ اسے ہر صفت میں، ہر چیز میں، ہر انسان پر فضیلت حاصل ہے۔ علی کے افضل ہونے پہ آپ ہمیں دلیل دیں، کس سے دلیل مانگ رہے ہیں؟ جو خود دلیل ہے، اصحاب کہف سے۔ اصحاب کہف سے تمہیں ملائیں گے اور اصحاب کہف دلیل دیں گے، تمہیں یقین دلائیں گے کہ علی سب سے افضل ہے۔ ان کو بٹھایا گیا، وہ بیٹھے رہے اور انتظار میں رہے۔ اللہ کیا ارشاد فرمایا؟ اس سے اگلا جملہ کہا کہ من تجیتہ ولکن اللہ انتجا، یہ جو میں علی سے نجوا کر رہا ہوں، یہ میں محمد نجوا نہیں کر رہا، یہ اللہ علی کے کان میں سرگوشی کر رہا ہے۔ انس نے کیا کہا؟ انا انس خادم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اصحاب الکہف والرقیم۔ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آٹھویں کو جب جواب نہیں آیا، نواں انس تھا، انس نے کہا کہ میں رسول خدا کا خادم ہوں۔ باقیوں نے نہیں کہا ہم صحابی ہیں، اس نے کہا کہ میں خادم ہوں، مجھے تو جواب دو، جواب نہیں آیا۔ جب جواب نہیں آیا تو انہوں نے آگے امیر المومنین سے کہا کہ آپ جائیے اور آپ جا کر سلام کیجئے۔ امیر المومنین سلام کیا، السلام علیکم یا اصحاب نے منظر دیکھا۔ اب روایت ہے، وقت بھی آ گیا، میں باقی تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر بتا دیتا ہوں۔ جب یہ واپس آئے، راستے میں بھی ہے نماز کا واقعہ ہے، اس کو میں نے رہنے دیا۔ جب یہ واپس آئے، مدینہ پہنچے، رسول خدا نماز میں تھے۔ نماز کے بعد رسول خدا نے ارشاد فرمایا جو کچھ ہوا اور جو کچھ اصحاب کہف نے کہا وہ تم مجھے بتاؤ گے یا میں تمہیں بتاؤں؟ یہ واحد مقام ہے۔ مظلوم امام نے قیام کا رخ کیا، کہا بنی ہاشم کے بچوں آؤ، باپ کی مدد کرو، بوڑھا باپ ہے، جوان کا لاجا ہے۔ جو نظام تھا انی تارکم فیکم الثقلین، اہل بیت کی عظمت برداشت نہ ہوئی، اہل بیت کی عظمت کو گھٹانے کی، اور جو مظالم اہل بیت پر ہوئے، جتنا اہل بیت کی عظمت کم ہوگی اتنا قرآن کی عظمت کم ہوگی۔ اگر اہل بیت کو وہ مقام حاصل ہوتا تمام مسلمانوں کے دلوں میں، تو پھر قرآن کو بھی وہی مقام حاصل ہوگا، کیونکہ یہ الگ نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کو علی کے سامنے اگر نیزے پہ بلند کرو تو وہ قرآن نہیں ہے، قرآن وہی ہے جو علی کے ساتھ ہے۔ قرآن علی سے جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ علی کی بارگاہ میں اور اہل بیت کی بارگاہ میں جسارت برداشت کرتے رہیں، جو کہ یہاں مسلمان کر رہے ہیں، سویڈن دور ہے، آپ کا حال وہاں تک نہیں پہنچ رہی، مسلمان تو آپ کے ساتھ ہیں۔ جو امیر المؤمنین کی توہین کرنے والے بھی موجود ہیں، اہل بیت کی توہین کرنے والے بھی موجود ہیں، خدا کی توہین کرنے والے بھی موجود ہیں، احکام خدا کی توہین کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن ان سب کے سامنے ہم خاموش ہیں، امت خاموش ہے۔ امت جب تک خاموشی سے ان کو برداشت کرے گی، اس وقت تک ہمارے یہ حالات رہیں گے۔ انشاءاللہ ظہور یوسف زہرا جلد ہو جائے اور امت اس زد و حالی سے نکل آئے۔ ہم جس سلسلے گفتگو کو لے کے چلے ہیں، وہاں یہ سوال بھی میرے سامنے آیا کہ اب آپ بتائیے کہ ہم کریں تو کیا کریں تاکہ اس خطرے سے، ایتھیزم کے خطرے سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو نجات دلا سکیں۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ دامان اہل بیت کو تھام لو، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ اس توہین کے مقابلے میں کیا کرو؟ سب ایک ہو جاؤ، ثقلین سے تمسک کر لو۔ جب تک ساری امت مسلمہ ثقلین سے تمسک نہیں کرے گی، اس امت کو عزت نہیں ملے گی۔ یہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ تم اگر اس ثقلین سے آگے چلے جاؤ تو بھی گمراہ، ثقلین سے پیچھے چلے جاؤ تو بھی گمراہ۔ جو گمراہ ہے اس کا اللہ اور رسول سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور العزت للہ وللرسول، عزت صرف خدا کے ساتھ رہنے میں، عزت صرف رسول کے ساتھ رہنے میں ہے۔ ہم کیا کریں کہ اس خطرے سے باہر آ جائیں؟ ہم خدا کی معرفت حاصل کریں،
ہم علی کے خدا کو پہچان لیں, ہم خدا کو علی کے ذریعے پہچانیں. اگر علی کے ذریعے نہ پہچانے تو وہ خدا نہیں ہے, وہ خدا نہیں ہے. اس خدا کی عزت کو بھی برقرار نہیں رکھا جا سکتا, اس لیے کہ وہ وہم ہے, وہ خیال ہے, وہ خدا نہیں ہے. حقیقی خدا کی حقیقی معرفت جتنا انسان کے لیے ممکن ہے صرف اور صرف امیر المومنین کے ذریعے ممکن ہے. امیر المومنین 25 سال تو خانہ نشینی میں رہے, اس کے بعد 4 سال حکومت میں بھی رہے, اس سے پہلے بھی ان سب کے درمیان میں موجود رہے. جو خطبے امیر المومنین نے ارشاد فرمائے انہیں سن کر بھی کسی نے کچھ نہیں سیکھا. بھائی کسی اور نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا ہوا, ارشاد تو کیا فرمائیں گے؟ وہ خدا کون ہے؟ کائن لا عن حدث موجود لا عن عدم. علی کا خدا, جس خدا کو امیر المومنین پہچانوا رہا ہے وہ خدا کون ہے؟ وہ کائن لا عن حدث, وہ موجود ہے لیکن اس کے موجود ہونے کے لیے حوادث کی ضرورت نہیں ہے. ایک خوشے انگور ہے, اس انگور کو, خوشے انگور کو بننے کے لیے پہلے انگور کا دانہ ہوگا, اس کو زمین میں دبانا ہوگا, اسے پانی دینا ہوگا, نسیم بہاری کو چلنا ہوگا, بہت سے حوادث چاہیے, اس کے بعد وہ وجود میں آتا ہے. لیکن خدا وہ موجود ہے جس کو وجود میں آنے کے لیے, وجود میں آنا غلط ہے, وہ موجود ہے جو لا عن حدث, جس کے پیچھے کوئی حدث نہیں ہے. موجود لا عن عدم. پھر گھنٹوں کی گفتگو ہے, میں منٹوں میں گزر رہا ہوں اس سے آپ کی سماعت پر بھروسہ کرتے ہوئے. وہ ایسا موجود ہے جو عدم سے وجود میں نہیں آیا ہے. ہم جو استدلال کرتے ہیں کہ خدا ہے, ہم کہتے ہیں اگر کوئی چیز ہے تو ہر شے کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوگا. ہم یہ جو بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ کیونکہ ہیں اس لیے ان کا بنانے والا ہوگا. ہر شے کا کوئی خالق ہوتا ہے اس لیے خدا ہے. تو ہمارے بچوں سے پھر دوسرے لوگ پوچھتے ہیں اگر ہر شے کا کوئی خالق ہے تو خدا کا خالق کون ہے؟ تو ہمارے کچھ بچے رہ جاتے ہیں. آج کل کوئی بچے اتنے کمزور نہیں ہیں, یہ جواب ہیں, لیکن اس کا انتہائی خوبصورت جواب امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں موجود لا عن عدم. موجود ہے لیکن ایسا موجود جو تم سب موجود ہو, تم عدم تھے, عدم سے وجود میں آئے, اس لیے علت کی ضرورت ہے. خدا موجود ہے لیکن عدم سے وجود میں نہیں آیا, وہ واجب الوجود ہے, ہمیشہ سے موجود ہے. یہ جملہ میں نے آپ سے کہا تھا ہر موجود کو خالق چاہیے, یہ جملہ غلط ہے. ہر موجود کو نہیں چاہیے, ہر شے کو نہیں چاہیے, ہر مخلوق کو خالق کی ضرورت ہے. اصل جملہ یہ ہے. اگر آپ کے ہر شے کا خالق ہوتا ہے تو آپ خدا کا خالق آپ کو جواب دینا پڑے گا. ہم نہیں کہتے ہر شے کا خالق ہوتا ہے, ہر وہ جو عدم سے وجود میں آیا ہے اسے خالق چاہیے. جو علی کا خدا ہے وہ کیا ہے؟ موجود لا عن عدم. قربان جاؤں کیا بات ہے. مع کل شیء لا بمقارنہ غیر کل شیء لا بالمزایلہ. کیا خوبصورت کلام ہے امیر المومنین کا. امیر المومنین کا یہ جمال بھی کبھی ذرا حس کرو, احساس کرو. خدا تمہارے ساتھ ہے, مع کل شیء, خدا ہر چیز کے ساتھ ہے, لیکن ایسے نہیں جیسے آپ دو ساتھ ہیں. مقارنت نہیں ہے. کیوں مقارنت؟ جسم کی خصوصیت ہے. خدا جسم نہیں ہے, خدا تمہارے ساتھ ہے لیکن جسمانی اعتبار سے نہیں. خدا تمہارا غیر ہے لیکن تم سے جدا بھی نہیں ہے. غیر کل شیء لا بالمزایلہ. اگر یہ 2 جملے میں سمجھا سکا میرے عشرے کی محنت پوری ہو گئی. انشاءاللہ آپ سمجھیں گے بھی. خدا ساتھ ہے لیکن ایسے نہیں جیسے 2 انسان ساتھ ہوتے ہیں. اگر ایسے ساتھ ہو تو خدا آپ کے ساتھ ہوگا, میرے ساتھ نہیں ہوگا. پھر ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیج رہے ہیں, باہر بھیجتے ہوئے آپ اسے تھپکی دے کے کہتے ہیں بیٹا جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں. ساتھ ہوا کیا مطلب ہے؟ آپ ساتھ ٹریول کر رہے ہیں, دعائیں بھی ساتھ ہیں. پیسے چاہیے تو بھی بچہ دعاؤں پہ آج کل راضی نہیں ہے. پیسے جتنے چاہیے وہ بھی آپ کو کہتا ہے اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو. آپ کہیں کوئی بات نہ, مہنگی ہو گئی, فیس زیادہ ہو گیا ہے, میں ہوں نا. آپ ہیں کا کیا مطلب؟ آپ یونیورسٹی میں ساتھ تو نہیں ہے, آپ اس کی حمایت کے لیے. خدا آپ کے ساتھ ہے لیکن مقارنت کے طور پہ نہیں ہے. خدا آپ کے ساتھ بھی ہے جو آپ علی والے ہیں, خدا آپ کے ساتھ بھی ہے, خدا اس کے ساتھ بھی ہے جو دشمن علی ہے. دونوں کے ساتھ خدا ہونے کا معنی کیا ہے؟ خدا آپ کے ساتھ ہے یعنی خدا آپ کا حامی و ناصر ہے. خدا اس کے ساتھ ہے, خدا اس کی طاق میں ہے. خدا آپ کے ساتھ بھی ہے, خدا اس کے ساتھ بھی ہے, لیکن بہت فرق ہے آپ کے ساتھ ہونے میں اور اس کے ساتھ ہونے میں. خدا غیر ہے, آپ کا غیر ہے, آپ تو نہیں ہے نا. خدا غیر و کل شیء, سب کے ساتھ ہے لیکن سب کا غیر ہے. لیکن لا بالمزایلہ, غیر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تجھ سے دور ہے, تیرے نزدیک ہے, تیری شہرہ کے حیات سے زیادہ تجھ سے قریب ہے. میں خود اپنا الفاظ میرے پاس کم ہیں, علی کا کلام بہت عالی ہے. یعنی کیا آپ اگر یہ سمجھ جائیں نا پھر آپ کے سارے مسئلے حل ہیں. خدا آپ کے ساتھ ہے, جہاں بھی آپ جائیں خدا آپ کے ساتھ ہے. خدا آپ کا غیر ہے, آپ غیر اللہ ہے نا, لیکن آپ سے جدا نہیں ہے. یہ جو ساتھ ہے اور یہ ساتھ ایسا ساتھ نہیں ہے. لے سکا مثلی شے, کوئی مثال نہیں دے سکوں گا کیونکہ وہ لے سکا مثلی شے ہے. جو بھی مثال دوں گا وہ ناقص ہوگی. اس کے اعتراف کے ساتھ روح اور بدن غیر ہے, روح اور ہے, بدن اور ہے, لیکن جدا نہیں ہے.
اسی طرح آپ اور خدا غیر کل شیء لیکن لا بالمزاحلہ، آپ سے خدا جدا نہیں ہے۔ انسان میں کتنی طاقت آ جاتی ہے جب اسے پتا ہو کہ میں جہاں جا رہا ہوں دشمن جتنا بھی قوی کیوں نہ ہو میری پشت پر میرا خدا ہے، اور میں کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو جاؤں، پس کیوں نہ ہو جاؤں، خدا مجھ سے جدا نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں علی والا ہوں، میں یا علی کہتا ہوں خدا میرے پشت پناہ پہ آ جاتا ہے۔ سبق فاعل لا بمعنى الحرکات والآلہ، وہ فاعل ہے لیکن اس کی فاعلیت کے لیے اسے ٹولز نہیں چاہیے، آلات نہیں چاہیے، وقت نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ ابھی آپ کا جو اسٹیفن ہاکنگ خدا کا انکار کیوں کرتا ہے، وہ کہتا ہے بگ بینگ سے پہلے وقت ہی نہیں تھا، تو خدا کے پاس بگ بینگ کرنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے خدا نہیں ہے۔ بھائی آپ جو جس خدا کا انکار کر رہے ہیں اس خدا کا ہم بھی انکار کرتے ہیں، اس خدا کا علی بھی انکار کرتا ہے، ہم اسے خدا مانتے ہی نہیں ہیں جسے وقت چاہیے ہو۔ جو مومنین پریشان حال ہے نا اپنی پریشانیوں کے لیے دعا کرا رہے ہیں، یہ امیر مومنین کی دعا ہے، یہ کلمات دعا ہے، آپ کی زندگی یکسر تبدیل کر دے گی، آپ کو اتنی انرجی اتنی طاقت دے گی، آپ ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ بصیر اذ لا منظور الیہ، وہ بصیر ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، وہ فاعل ہے، اسے کام کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ صاحب کن فیکون ہے، وہ ارادہ کرے ہو جاتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کب دیکھ رہا ہوتا ہے؟ جب وہ چیز جو مخلوق ہے وہ وجود نہیں رکھتی، وہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کسی مشکل میں ہیں، آپ حالات دیکھتے ہیں کہ اس مشکل سے نکلنے کی تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، کوئی راہ ہے ہی نہیں، میں اس سے نہیں نکل سکتا، آپ جو اپنا حساب کتاب کرتے ہیں۔ لیکن اگر پھر آپ کو علی خدا دکھا دے، علی کے خدا تک آپ کی اگر توجہ چلی جائے تو علی کیا ارشاد فرماتے ہیں، تیری مشکل حل کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں، وہ ایک ارادہ کرے گا تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ تجھے مشکلات سے کیا، خدا نے تجھے تیری مشکلات کے لیے مشکل کشا دے رکھا ہے۔ علی کیسے مشکل کشائی کرتا ہے؟ وہ نصرت خدا سے کرتا ہے، اسے آلات نہیں چاہیے، اسے وقت نہیں چاہیے، اسے زمان نہیں چاہیے، اسے مکان نہیں چاہیے، وہ نصرت الہی سے ہماری مدد کرتا ہے۔ بصیر اذ لا منظور الیہ، وہ دیکھتا ہے، پتہ ہے آپ کو کب دیکھا ہے اس نے؟ جب آپ نہیں تھے، جب آپ تھے ہی نہیں تب اس نے آپ کو اسی شکل میں دیکھ رکھا تھا، اس کے باوجود آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو اسی شکل میں چاہا ہے، یہ مشیت الہی ہے۔ یہ شاید سمجھ میں نہ آئے کہ بھئی آپ تھے ہی نہیں اور آپ کو دیکھ لیں۔ پہلے میں کہہ رہا ہوں جو بھی مثال دوں گا غلط مثال ہوگی، صرف تقریب ذہن کے لیے۔ ابھی ہم یہاں آ رہے تھے، راستے میں بڑی ٹریفک تھی، میں نے علی عارف سے کہا یار پہلے گوگل کر لیتے، دیکھ لیتے فیض آباد پہ ٹریفک زیادہ ہے، ہم وہاں سے نہ آتے، دوسرے راستے سے آ جاتے۔ یہ نیویگیٹر کیا کرتا ہے؟ جی نیویگیٹر آپ کے پہنچے سے پہلے وہ اس جگہ کو دیکھ لیتا ہے، کہتا ہے یہاں ٹریفک ہے۔ اب اگر ٹریفک ہے، یہاں سے مری روڈ سے جانے کے لیے ٹریفک ہے اور راستہ بند ہے، اور یہاں سے پنڈورا سے جو راستہ جاتا ہے وہ انتہائی باریک ہے، مشکل ہے، گلیوں سے گزرنا پڑتا ہے، میں یہاں سے نکلا ہوں، میں مری روڈ چھوڑ کے اس راستے سے جا رہا ہوں، جسے پتا نہیں ہے وہ ہنسے گا، شاہراہ چھوڑ کے کس مشکل میں جا رہا ہے۔ جسے پتا نہیں ہے وہ یہ کہے گا یہ شاہراہ کو چھوڑ کے یہ کس مشکل میں جا رہا ہے۔ جو شاہراہ پہ جائے گا وہ فیض آباد میں 2 گھنٹے پھنسا رہے گا، میں آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا۔ تجھے جو خدا نے راستہ بتایا ہوا ہے، تجھے لگتا یہ ہے کہ دوسری شاہراہ ہے، فری وے ہے، موٹر وے ہے، وہ نہیں ہے، راستہ وہی منزل کو پہنچے گا جس منزل کا خدا نے پتہ بتایا ہے، اس لیے کہ وہ ہے جو چیزوں کو خلق ہونے سے پہلے دیکھ رہا ہے۔ کیا بات ہے اللہ کی، علی کا رب ہے یہ کوئی اور، میں قسم کھاتا ہوں آج تک نقل کر کے بھی اپنا رب ایسا نہیں بنا سکا، کوئی دیکھ کر بھی نہیں بنا سکا، اس لیے کہ جو بھی کرے اگر علی کو امام نہ مانے توحید تک پہنچ سکتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا دل بہت بڑا ہے، ہمارا بہت بڑا دل ہے، ہم آپ سب کو موحد مانتے ہیں، وَإِلَّا توحید صرف علی کی توحید، باقی اگر علی کی توحید سے سر منہ ہٹ جاؤ تمہیں توحید کا کچھ بھی نہیں ملے گا، دین باقی ہی نہیں رہے گا۔ میں یہاں نہیں کر سکا اور پیش بھی نہیں کروں گا، شاید الکوثر میں پیش کروں، فائن ٹیوننگ آرگومنٹ جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے خدا نے جو سیٹ کیا ہوا وہ فگرز ہیں، ان فگرز کو اگر آپ میں ایک کہوں تو بھی بہت زیادہ ہے، یہاں تارے منہ کہوں تو بھی بہت زیادہ ہے، اس کو تھوڑا سا بھی کسی بھی فگر کو ہلا دے یہ کائنات بکھر جائے گی، کسی چیز کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا، نہ ایٹم رہے گا، نہ مادہ رہے گا، نہ سٹارز رہیں گے، نہ گلیکسیز رہیں گی، نہ آپ رہیں گے، نہ زندگی رہے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا اگر جو خدا کا نظام اسے تھوڑا سا بھی چھیڑ دو۔ اسی طرح عالم تشریح میں بھی ہے، عالم تشریح میں خدا نے جسے امام بنایا ہے اس کی امامت سے سر منہ اگر ہل جاؤ تمہیں نہ امامت ملے گی، نہ رسالت ملے گی، اور نہ ہی توحید ملے گی۔ علی کی افضلیت کو ماننا پڑے گا، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، علی افضل ہے۔ آپ کو صرف آج کل کے لوگوں کو مسئلہ نہیں ہے، رسول خدا کے پاس پہنچ کے ایک ڈیلیگیشن آیا، یا رسول اللہ آپ ہر چیز میں علی کو ہم پہ فضیلت دے دیتے ہیں، کوئی ایک چیز کہیں ایک جگہ تو آپ ہمیں بھی فضیلت دے دیں، ہر میدان میں ہر وقت آپ علی کو سب سے زیادہ فضیلت دے دیتے ہیں، تو فضیلت ہوگی تو رسول دیں گے، پہلے خدا کوئی فضیلت دے گا تو رسول کہیں گے ہاں اس میں یہ فضیلت ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے
علی کو ہر مقام پر علی کل حال تم پر فضیلت نہیں دی ہے، بلکہ اللہ نے علی کو ایسا بنایا ہے کہ اسے ہر صفت میں، ہر چیز میں، ہر انسان پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک کتاب ہے والد صاحب نے لکھی ہے، خدا انہیں طول عمر عنایت فرمائے، علی امام، علی امام ہے بنص صفاتہ و کیا بنص صفاتہ و خصائص ذاتہ، یعنی یہ تمام جو ہمارے پاس نصوص ہیں، جیسے حدیث منزلت میں نے کل پیش کی، ان سب کو بھی چھوڑ دیں، رسول خدا کچھ بھی نہ کہیں کہ میرے بعد علی خلیفہ ہے، من کنت مولا بھی نہ کہیں، آپ صرف ذات علی کی طرف دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ علی کو اللہ نے امام بنایا ہے۔ اور یہ ابھی ترجمہ بھی ہو رہی ہے، شاید ترجمہ چھپ جائے، نہیں تو عربی میں بھی آپ پڑھ لیں، وہ آپ کو پھر بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ آئے دن رسول خدا سے کہا کہ آپ ہر مقام پر علی کو ہی تفضیل دیتے ہیں، علی کو ہی ہم سب اصحاب پر زیادہ فضیلت دے دیتے ہیں، تو کچھ فضیلت ہمارے لیے بھی ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا خدا نے فضیلتیں ساری علی کو دے دی ہیں، میں تمہیں فضیلت کہاں سے دوں گا؟ اب ان کی فضیلت، جو فضیلت مانگنے آئے ہیں، ان کا سطح علمی آپ دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس پہ دلیل دیں ہمیں، علی کے افضل ہونے پہ آپ ہمیں دلیل دیں۔ کس سے دلیل مانگ رہے ہیں؟ جو خود دلیل ہے۔ اگر رسول خدا نے فرما دیا ہوا، وہ جو کہہ رہے وہ دلیل ہے، اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دلیل دیں کہ علی ہر چیز میں ہم سے افضل ہے۔ رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ ایسے لوگوں سے کیا کہا جا سکتا ہے؟ ان کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ کچھ تو نہیں کہا جا سکتا نا، لیکن رسول خدا ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، آپ کا جو احاطہ ہے، آپ کا جو تصرف ہے، آپ کی جو کمانڈ ہے اس کائنات پہ، وہ کسی اور کی تو نہیں ہے کہ اچھا اگر تم میری نہیں مانتے، مردوں کی بات مانو گے؟ کیونکہ زندوں میں رسول خدا سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا، ان کی بات نہیں مان رہے۔ اب کم از کم یہ روایت جب ہم تک پہنچتی ہے، اسے حدیث بساط کہتے ہیں۔ میں یہ اس لیے بچوں کو بتا دیتا ہوں کہ سرچ کر لو، آپ کو ساری حدیث خود مل جائے گی۔ یہ حدیث بساط 3-4 طریقے سے نقل ہوئی ہے، سلمان نے بھی نقل کیا ہے، انس نے بھی نقل کیا ہے، اہل سنت کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے۔ میں اس کو ابھی ہوا وقت کم ہے اس لیے میں عبارتیں نہیں پڑھ رہا، پہلے میری کوشش ہوتی ہے میں عبارتیں پڑھوں تاکہ کسی کو یہ شک نہ رہے پتہ نہیں حدیث ہے بھی یا نہیں ہے، یا اس کا اپنا کوئی زور بیان ہے۔ میرا زور بیان نہیں ہے، میرا بیان کم ہوتا ہے، رسول خدا علی کے فضائل میں ساری دنیا سے بہت آگے ہوتے ہیں، کوئی ممکن ہی نہیں ہے میرا بیان آگے چلا جائے۔ اچھا، مردے اگر گواہی دیں کہ علی تم سب سے افضل ہیں تو مانو گے؟ ہاں یا رسول اللہ مانیں گے۔ اچھا، کہاں بساط لے کے آؤ؟ بساط کیا کس کو کہتے ہیں؟ قالیچہ جو ہوتا ہے، ایک جو کیا کارپیٹ تو ہاں جو دری سی ہوتی ہے، قالین دری جو بھی آپ کی ابھی سی بچھونا، کہاں چٹائی لے کے آؤ، جو بھی آپ اس کو نام دیں، بساط لے کے آؤ۔ بساط کو لے کے آئے اور ان سے کہا تھا کہ تمہیں جانا ہے، اور مردوں سے، مردوں میں بھی کس مردے سے؟ اصحاب کہف سے، اصحاب کہف سے تمہیں ملائیں گے، اور اصحاب کہف دلیل دیں گے، تمہیں یقین دلائیں گے کہ علی سب سے افضل ہے۔ ان کو بٹھایا گیا، وہ بیٹھے رہے اور انتظار میں رہے۔ اچھا، رسول خدا نے کہا یہ اڑ کے جائے گا، اور ہمیں بٹھا بھی دیا ہے، لیکن یہ اڑ نہیں رہا، انتظار میں ہے۔ کس کے انتظار میں ہے؟ جب تک علی نہ آ جائے۔ رسول نے رسالت کا اعلان نہیں کیا جب تک علی نہیں آئے۔ جب علی آئے سب کو ہٹایا، درمیان میں علی کو بٹھایا۔ اس کا مطلب یہ تھا رسول خدا نے اپنے قول سے بھی اپنے فعل سے بھی ثابت کیا کہ محور علی ہے، مرکز علی ہے، قلب علی ہے، شمع علی ہے۔ اگر تمہاری کوئی حیثیت ہے تو پروانے کی ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ میں اگر کم پیش کر سکا، میں میرا زیادہ نہیں پیش کر سکا، اس کائنات کا ہر ذرہ کہکشانوں سے دور ترین نقاط سے، اس میں جو چھوٹے سے چھوٹے گوارز ہیں وہ سب اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہے ہیں۔ جس طرح عالم تکوین گواہی دیتا ہے توحید کی، عالم تشریع یعنی رسول خدا کا قول، فعل، تقریر، ہر حرف رسول خدا کا گواہی دیتا ہے۔ اشہد ان علی ولی اللہ۔ علی کو مرکز میں بٹھایا، علی آپ مرکز میں بیٹھے، اب اڑے گا یہ؟ علی بیٹھ گئے مرکز میں، اب اڑے گا؟ سب انتظار میں اڑے۔ اصحاب کہف کو دیکھیں، تفریح ہو جائے گی، ٹورزم ہو جائے گی، اڑتا ہے نہیں۔ باقی سب کو چھوڑا، علی کے کان میں نجوا کرنا شروع کیا۔ نجوا جانتے ہیں؟ سرگوشی کرنا شروع کی، اور طویل سرگوشی کی۔ اور صرف یہاں نہیں ہے، جہاں بھی ہو، بہت سے مقامات پہ، میں سب کے نام نہیں لیتا کہ کون کون تنگ ہوئے کہ علی اور رسول کیوں آپس میں اتنی زیادہ سرگوشی کرتے ہیں، اور جو تنگ ہوتے تھے اور اپنے اظہار کرتے تھے کہ ہمیں یہ برا لگ رہا ہے، تو ام سلمہ فرمایا کرتی تھی کہ اگر کسی کو علی برا لگے تو وہ یہ جان لے کہ تیرے دل میں نفاق ہے۔ علی کا ذکر، علی سے نجوا، نہ جا علی طویلا، بڑی دیر تک یہ بیٹھے ہوئے سیر پہ جانا ہے، اور رسول اور علی سرگوشی کر رہے ہیں۔ انہوں نے شکایت کی، صرف یہاں بھی نہیں کی، خیبر میں بھی کی ہے، باقی جگہوں پہ بھی کی ہے۔ شکایت کی کہ یہ کیا ہے، آپ اپنے ابن عم کے ساتھ سرگوشی کرتے رہتے ہیں، ہم بھی تو یہاں بیٹھے ہیں۔
اللہ کیا ارشاد فرمایا؟ اس سے اگلا جملہ کہا کہ من تجیتہ ولکن اللہ انتجا، یہ جو میں علی سے نجوا کر رہا ہوں یہ میں محمد نجوا نہیں کر رہا، یہ اللہ علی کے کان میں سرگوشی کر رہا ہے۔ اور اس جگہ آ کر بہت سے لوگ، حدیث تو ہے نا اور سب جگہ ہے، بہت سے لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول خدا کہہ رہے ہیں میں نجوا نہیں کر رہا، اللہ نجوا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میں مطلب بیان نہیں کرتا، ہمارے تو مطلب واضح ہے نا، ہمیں اس کا مطلب کیا ہے؟ علی ولی اللہ، اس کا واضح سے مطلب یہ ہے علی ولی اللہ ہے، علی امام ہے، متقین ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اس کے بعد جب یہ نجوا ختم ہوا، علی نے کچھ الفاظ ارشاد فرمائے، علی کے لبوں میں حرکت آنی تھی، اس قالین نے اڑنا شروع کیا، وہ قالین اڑتا گیا، ایک غار کے دہانے پہ آ کے رکا، اصحاب اترے، امیر المؤمنین اترے، پہلا گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، انس گیا، باقی گئے، اور جا کے انہوں نے سلام کیا اصحاب کہف کے غار پر۔ جس نے بھی جا کے سلام کیا کسی کو بھی سلام کا جواب نہیں ملا۔ رسول خدا نے کیا فرمایا تھا کہ اصحاب کہف گواہی دیں گے۔ ابھی ہو سکتا ہے آپ کو یقین نہ آئے، میں روایت بھی لے آتا ہوں۔ صلوات انس نے جا کے کیا کہا؟ انا انس خادم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اصحاب الکہف والرقیم۔ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آٹھویں کو جب جواب نہیں آیا، نواں انس تھا، انس نے کہا کہ میں رسول خدا کا خادم ہوں۔ باقیوں نے نہیں کہا ہم صحابی ہیں، اس نے کہا کہ میں خادم ہوں، مجھے تو جواب دو۔ جواب نہیں آیا۔ جب جواب نہیں آیا تو انہوں نے آ کے امیر المومنین سے کہا کہ آپ جائیے اور آپ جا کر سلام کیجیے۔ امیر المومنین سلام کیا، السلام علیکم یا اصحاب الکہف والرقیم الذین کانوا من آیات اللہ عجبا ایھا الفتۃ الذین آمنوا بربہم فزدناہم ھدی۔ جب یہ سلام کیا اصحاب کہف کی طرف سے جواب آیا، وعلیک السلام یا اخا خاتم النبیین یا وصی رب العالمین یا حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین۔ اب یہ تعجب میں ہم گئے تھے، ہم نے سلام کیا، ہمارے سلام کا وعلیکم السلام بھی جواب نہیں آیا۔ علی نے سلام کیا تو نہ فقط وعلیکم السلام کہا بلکہ ساری گواہی دے دی کہ آپ رسول خدا کے، رسول رب العالمین کے، خاتم الانبیاء والمرسلین کے بھائی بھی ہیں، وصی بھی ہیں، اور تمام خلائق پر جن میں سے ہم بھی ایک مخلوق ہیں اللہ کی حجت ہیں۔ آگے امیر مومنین سے کہا یہ ہمیں کیوں جواب نہیں دیتے؟ سلام کا جواب تو واجب ہوتا ہے، سلام کا جواب واجب ہے، ہمیں انہوں نے کیوں جواب نہیں دیا؟ کہا جا کے پوچھ لو، پوچھیں گے تو جواب نہیں دیں گے، واجب جواب نہیں دیا تو کیوں؟ کہا چلو میں پوچھتا ہوں۔ کہا جا کے پوچھا کہ یہ اصحاب ہیں نبی کے، پوچھتے ہیں کہ انہوں نے تمہیں سلام کیا، تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اصحاب کہف نے کہا کہ ہم جب سے موتا ہوئے، ہمیں جب سے موت آئی ہے ہمیں حکم ہے کہ ہم کسی سے کلام نہیں کر سکتے، نہ لا نکلم احدا الا الانبیاء او الاوصیاء، ہم صرف نبی سے یا اس کے وصی سے کلام کر سکتے ہیں۔ یا علی آج آپ سے کلام کیا ہے اور پھر دوبارہ جب کلام کریں گے، جب آپ کا فرزند مہدی دوران ظہور کرے گا، ہم اس سے اس وقت کلام کریں گے۔ اصحاب نے منظر دیکھا۔ اب روایت ہے، وقت بھی آ گیا، میں باقی تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر بتا دیتا ہوں۔ جب یہ واپس آئے، راستے میں بھی نماز کا واقعہ ہے، اس کو میں نے رہنے دیا۔ جب یہ واپس آئے، مدینہ پہنچے، رسول خدا نماز میں تھے۔ نماز کے بعد رسول خدا نے ارشاد فرمایا جو کچھ ہوا اور جو کچھ اصحاب کہف نے کہا وہ تم مجھے بتاؤ گے یا میں تمہیں بتاؤں؟ اور اس کے بعد مدینہ ہے، مدینہ کا ممبر ہے، رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کاش سب علی والے ہوتے، اسی طرح خوش ہو رہے ہوتے جس طرح آپ خوش ہوئے۔ ان میں سے کچھ خوش ہو رہے تھے اور کچھ کے چہرے اتر رہے تھے۔ دو لوگ ہیں جو ہم شکر پیغمبر ہیں، ایک صاحب اعضا ہے، ایک دوسرا جس کے مصائب آج پڑھنے ہیں۔ یہ امام زمانہ صاحب اعضا ہیں، ہم امام زمانہ کو پرسہ دینے کے لیے یہاں جمع ہیں، اور وہ شبیہ ہے رسول خدا ہے۔ آپ کا نام رسول خدا کے نام پر ہے اور آپ کی صورت رسول خدا کی صورت ہے، آپ کا اخلاق رسول خدا کا اخلاق ہے۔ اور دوسری ذات جو شبیہ ہے پیغمبر تھی وہ حسین کا علی اکبر ہے، حسین کی جان علی اکبر، حسین کی مان علی اکبر، حسین کی تمنا علی اکبر۔ ایک نصرانی نے خواب میں دیکھا حضرت عیسیٰ کو، دیکھا، کہا میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ کہا اب اگر ایمان لانا ہے تو اشارہ کیا ان کے ساتھ، حضرت عیسیٰ کے ساتھ خواب میں رسول خدا تشریف فرما تھے، اس کے ہاتھ پر ایمان لاؤ۔ کہا کیسے لاؤں؟ کہا کل مدینہ جانا، مسجد نبوی میں یہ تو نہیں رہے، ان کا وصی ہوگا، اس کے ہاتھ پر ایمان لے آنا۔ وہ شخص مسجد نبوی آتا ہے، اپنا خواب بیان کیا، امام حسین تشریف فرما تھے، فرمایا خواب میں رسول خدا کو دیکھا ہے؟ ہاں جی میں نے دیکھا ہے۔ کہا وہ جوان وہاں نماز پڑھ رہا ہے، جاؤ اس کے ہاتھ پر جا کے ایمان لے آؤ۔ اس نے جب جا کر علی اکبر کو دیکھا تو کہا آپ تو کہتے تھے رسول خدا دنیا میں نہ رہے، رسول خدا بالکل اسی صورت میں تھے جو میں نے دیکھا ہے۔ یہ ہم شکل پیغمبر جس کے بارے میں اہل بیت کہتے ہیں
کہ جب ہم رسول کے لیے مشتاق ہوتے تھے، جب ہمارا دل رسول کے لیے تنگ ہوتا، ہم علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتے. لیکن وقت وہ بھی آ گیا کہ یہ اذن جہاد طلب کر رہا ہے، مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے. حسین نے جسے فوراً اجازت دی ہے وہ علی اکبر ہے. حسین نے اجازت دے دی اور کہا جاؤ، جس نے تجھے پالا ہے اس سے بھی جا کے اجازت لے آؤ. علی اکبر خیام میں گئے. وقت آ گیا، میں نے مختصر کیا، میں مسائل مختصر، علی اکبر کے مختصر مسائل نہیں پڑھتا. یہ دن پھر رونے کے نصیب سے ملتے ہیں، علی اکبر کا ذکر بھی نصیب سے ملتا ہے. خدا آپ کے گریے کو قبول کرے. یہ ہم شکل پیغمبر ہیں، یہ ہم شکل امام زمان ہے، یہ عام مصائب نہیں ہے. جب گئے خیام میں عام آدمی نہ تھا، علی اکبر ودا کے لیے آ رہا تھا. جتنی بیویاں تھیں انہوں نے کہا جو بھی صبح سے جا رہا ہے تو واپس نہیں آ رہا. علی اکبر اگر تم بھی چلے گئے تو ہمارے پردے کا کیا ہوگا؟ بار بار پردے کا، خیمے کا پردہ ہٹتا ہے. علی اکبر باہر نکلتے ہیں، کچھ ہاتھ تھام کر واپس لے جاتے ہیں. امام حسین کو آنا پڑا، امام حسین کو شفاعت کرنی پڑی. امام نے حکم دیا اکبر کو جانے دو. بیویوں نے جانے تو دیا لیکن مقتل گرتا ہے. علی اکبر ایسے نکلے جیسے کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے. اجرکم اللہ. نہیں معلوم میں پڑھ سکوں نہ پڑھ سکوں، آپ برداشت کر سکے نہ کر سکے. علی اکبر چلے، دنیا و مافیہا کو چھوڑ کر چلے، سوئے مقتل چلے، دشمنوں کو للکارتے ہوئے چلے. لیکن ایک نحیف سی آواز آ رہی ہے، مہلن مہلا بنی علی، میری زندگی علی، میری جان علی، ذرا آہستہ ذرا آہستہ. علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، بوڑھا باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے. گھوڑے سے اترے، مولا بابا آپ نے اجازت دے دی تھی. کہا علی اکبر اگر عالم غربت ہو، اگر عالم بڑھاپا ہو اور جوان بیٹا اپنے پاؤں پر چل کر موت کی طرف جا رہا ہو، اجرکم اللہ. علی اکبر نے داد شجاعت دی. حسین ایک بلندی سے دیکھ رہے ہیں، خیام سے بیویاں حسین کے چہرے کو دیکھ رہی. جب تک علی اکبر جہاد کرتے رہے، امام دیکھتے رہے. ایک وقت وہ بھی آیا جب امام کا جی چاہا کہ ایک دفعہ اور علی اکبر کی زیارت کر لی جائے. تو میں رباب سے کہا، لیلا سے کہا، تم ماں ہو، ماں کی دعا خدا رد نہیں کرتا، ذرا دعا کرو ایک دفعہ علی اکبر اور آ جائے، ایک دفعہ اور علی اکبر کی زیارت ہو جائے. حسین تمنا کر رہا ہے. لیلا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا راد یوسف الی ایوب، اے یوسف کو ایوب سے ملانے والے فخر یوسف کو، علی اکبر کو اور ہم شکل پیغمبر کو حسین سے ملا دے. ہم سے حسین کا تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا. حسین خوش نصیب ہیں، دعا قبول ہوئی، اکبر واپس آئے. حسین جیسے باپ کے لیے ایک نوجوان جو جنگ کر کے آ رہا ہے، مقتل نے نہیں لکھا لیکن میرا دل کہتا ہے نہ جانے کہاں کہاں زخم آئے ہوں گے، نہ جانے کہاں سے خون بہ رہا ہوگا. حسین نے کس طرح اپنے اس جوان کو دیکھا ہوگا. لیکن اس سے زیادہ سخت جو تھا، جیسے ہی اکبر آیا، اکبر نے ارشاد فرمایا، بابا العطش قد قتلنی هل الى شربت من الماء سبیل. علی اکبر ساری سبیلیں تجھ پہ قربان. بے موسم بل مانگنے پر انگور عطا کرنے والا باپ اب مشیت خداوندی سے مجبور ہے. جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہے، حسین پانی نہیں دے سکتے. حسین نے ارشاد فرمایا، بے بنیا اکبر ہاتھ لسانک. یہاں تک حسین کا دل جلا تھا لیکن اس جملے نے اکبر کا دل جلا دیا. اکبر نے اپنی زبان حسین کے منہ میں دی، فوراً زبان کھینچ دی. بابا آپ کی زبان پر مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں. اجرکم اللہ. علی اکبر دوبارہ گئے. مقتل نے پھر نہیں لکھا کہ بیویوں نے پھر کس طرح جانے دیا.
شاید اب کسی میں یہ توانائی نہ رہی ہو کہ وہ بڑھ کر اکبر کو روک سکے. اکبر نے داد شجاعت دینا شروع کی. بس مختصر کر دوں, ایک ضرب اکبر کے سر پر لگی, اکبر کا سر شگافتہ ہوا, خون آنکھوں میں آیا, آگے نظر آنا کا سلسلہ بند ہوا. اپنے باہوں کو اسپیرابا وبا کے گلے میں ڈالا اور اکبر کا خون گھوڑے کے رہوار کی آنکھوں میں گیا. رہوار خیام کی طرف آنے کی بجائے لشکر اعداء میں چلا گیا. چاروں طرف سے لشکر نے علی کے شیر کو گھیر لیا. میں کہوں گا اس حالت میں, اس مصیبت میں اکبر نے حسین کا ساتھ دیا ہے. ایک وقت وہ بھی آیا, وَأَحَاطُوا بِهِ, چاروں طرف سے اشریا نے حسین کو گھیر لیا. حسین تنہا رہ گئے. لیکن جب اکبر کو گھیرا, حسین دیکھ رہے تھے. فَقَطَعُوهُمْ بِسُيُوفِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا, المشرکین نے, کافروں نے, لعینوں نے علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. خدا آپ سب کو, آپ بھی سانس لے لیں, میرے بھی دم سینے میں دم نہیں رہا. خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. خیام آپ نے دیکھ رکھا ہوگا, خیام کہاں ہے؟ گودال قتل گاہ بھی آپ نے دیکھ رکھی ہے. مقام علی اکبر بھی آپ نے دیکھ رکھا ہوگا. کہاں مقام علی اکبر ہے, کہاں خیام ہے؟ جب علی اکبر نے بابا کو پکارا, علی اکبر جس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, جس کے حلق میں تیر ہے, جس کی زبان خشک ہے, جس کو پیاس نے مار رکھا ہے, اس نے اپنے بابا کو پکارا. نہ جانے کیسے بابا نے سنا, جانتا تھا بابا کے لیے کتنا سخت ہے. آخری سلام دیا, السلام علیک یا ابتا, ھذا رسول اللہ یقرئک السلام. بابا فکر نہ کیجیے, نانا رسول خدا تشریف لائے. تو خواب کی مانند جانے والا حسین اب جوان بیٹے کی لاش پر گھٹنوں کے بل چلتا جا رہا ہے. قرۃ عینی یا علی, ثمرۃ فؤادی یا علی, میری جان, میرے علی اکبر, میری آنکھوں کی روشنی, میرے علی اکبر. اجرکم علی اللہ. انتہائی سخت روایت ہے, اگر میرے سینے نے ساتھ دیا تو پیش کروں گا. راوی سکینہ ہے. نہ جانے سکینہ نے اس منظر کو کیسے برداشت کیا, نہ جانے سکینہ کے دل میں اتنی طاقت کہاں سے آئی. سکینہ کہتی ہے جب بابا میرے بھیا کے کنارے پہنچے, بابا کھڑے نہ رہ سکے, بابا گھٹنوں کے بل چل کے گئے تھے, بابا گھٹنوں کے بل بھی نہ رہ سکے, بابا اکبر کے کنارے لیٹ گئے. دیکھنے والوں کو لگتا تھا دو لاشیں پڑی ہیں, دو لاشیں ایڑیاں لگڑ رہی ہیں. ایک سینے میں بچی کا پھل تھا اس لیے ایڑیاں لگڑ رہا تھا. ایک بوڑھا باپ تھا, اس کے ساتھ جوان بیٹے کی جان نکل رہی تھی اس لیے ایڑیاں لگڑ رہا تھا. اجرکم علی اللہ. بے خدا اتنے مسائل سخت ہیں, میں سوچ رہا ہوں کیسے بیان کروں, کیسے اسے آسان کروں. سکینہ فرماتی ہیں ابھی یختنع ویشحق. ترجمہ کیا کروں؟ سکینہ کہتی ہے کہ میرے بابا کی حالت یہ تھی کہ باپ کی سانسیں اکھڑنا شروع ہو گئی, بابا کی آواز سینے میں گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو گئی. بابا بولنا چاہ رہے ہیں, بول نہیں پا رہے. بڑی مشکل سے جو آواز نکلی, فرمایا بنی علی علی الدنیا بعدک العفا. بیٹا علی تیرے بعد یہ دنیا مجھ پر تاریک ہو گئی. وہ امام جس سے اس کائنات کی زندگی ہے, وہ امام جس سے اس دنیا میں روشنی ہے, وہ کہہ رہا ہے بیٹا علی تیری موت سے پہلے کاش مجھے موت آ جاتی. اجرکم علی اللہ. یہ پہلا وقت ہے, یہ پہلا منظر ہے.
ایسا منظر اس سے پہلے زینب نے بھی نہیں دیکھا، اس دنیا میں کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ وہاں عرش خدا لرز جاتا ہے۔ یہاں زینب نے خیمہ گاہ کو چھوڑا، اب وہ زینب نے یا اخیا پکارتے ہوئے آئی، بھائی کو پکارتے آئی، کیونکہ بھائی کی آواز سن رہی تھی، بھائی کو موت کی تمنا کرتے سن رہی تھی، بھائی کو پکارتے۔ جب زینب پہنچی اور اکبر کو دیکھا، بھائی کو بھول گئی، یبلوا وابن اخا۔ جب اکبر کی حالت دیکھی، فقطعوہم بسیوفہم اربا اربا، اگر ایک جوان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوں اور بوڑھا باپ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ زینب نے اپنے آپ کو اکبر پر گرا دیا تاکہ حسین نہ دیکھے۔ جب حسین نے زینب کو یوں دیکھا اور فرمایا زینب تو تو جانتی ہے اکبر مجھے کتنا پیارا ہے، لیکن زینب تیری چادر تیرا پردہ مجھے اکبر سے زیادہ عزیز ہے۔ میں نے مختصر کیا، مسائل بہت زیادہ ہے۔ حسین نے مقتل کے الفاظ ہیں، حسین بہن کو لے کر چلے، اکبر کو بھول گئے، بہن کو خیمہ گاہ تک پہنچایا اور بوڑھا باپ ہے، جوان کا لاشا ہے، اٹھانے کی کوشش کی، نہ اٹھ سکا۔ تاریخ بشریت میں یہ واحد مقام ہے، مظلوم امام نے قیام کا رخ کیا، کہا بنی ہاشم کے بچوں آؤ باپ کی مدد کرو، بوڑھا باپ ہے، جوان کا لاشا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں، اور ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ اور آپ سے یہ ریکویسٹ بھی رہتی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ان کے پاس بھی ذکر محمد والے محمد کی مجالس بر وقت پہنچ سکیں اور وہ بھی مستفید ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔